گھر پہ گھر سے کسی کام سے باہر جانا پڑا، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں کسی کام سے جا رہا ہوں، بیٹے کا خیال رکھنا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ ادھر یہ گھر سے باہر نکلے اور ادھر آسمان سے موت کا فرشتہ آ گیا اور بیٹی کی جان نکل گئی، بیٹا ختم ہو گیا۔ گھر والے پریشان ہیں کیا کیا جائے، لیکن ام سلیم نیک عورت، دیندار عورت، حدیث کے اندر آتا ہے ام سلیم اپنے گھر والوں کو جمع کرتی ہیں اور جمع کرنے کے بعد کہتی ہے کہ لا یخبرن منکم احد ابا طلحہ بوفات ابنہ، او لوگو تم میں سے کوئی بھی ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر نہیں دے گا۔ موت کے بارے میں، ان کے بیٹے کی موت کے بارے میں اگر کوئی بتائے گا تو وہ میں بتاؤں گی، تم میں سے کوئی ان کو موت کے بارے میں خبر نہ دینا۔ رات کا وقت ہوا، ابو طلحہ واپس آئے، دروازہ کھولا، ہمارا تمہارا ماحول نہیں تھا، دروازہ کھولتے ہی برس پڑتی، بیٹے کا خیال نہیں، بیٹا مر گیا، کہاں چلے گئے تھے، تمہاری وجہ سے بیٹا مرا ہے، میرا بیٹا مجھے واپس لاؤ۔ یہ ہمارے یہاں کی عورتوں کا حال ہے، لیکن یہ ابو طلحہ صحابی ہے تو وہ صحابیہ ہے۔ گھر پہ گھر سے کسی کام سے باہر جانا پڑا، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں کسی کام سے جا رہا ہوں، بیٹے کا خیال رکھنا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ ادھر یہ گھر سے باہر نکلے اور ادھر آسمان سے موت کا فرشتہ آ گیا اور بیٹی کی جان نکل گئی، بیٹا ختم ہو گیا۔ گھر والے پریشان ہیں کیا کیا جائے، لیکن ام سلیم نیک عورت، دیندار عورت، حدیث کے اندر آتا ہے ام سلیم اپنے گھر والوں کو جمع کرتی ہیں اور جمع کرنے کے بعد کہتی ہے کہ لا یخبرن منکم احد ابا طلحہ بوفات ابنہ، او لوگو تم میں سے کوئی بھی ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر نہیں دے گا۔ موت کے بارے میں، ان کے بیٹے کی موت کے بارے میں اگر کوئی بتائے گا تو وہ میں بتاؤں گی، تم میں سے کوئی ان کو موت کے بارے میں خبر نہ دینا۔ رات کا وقت ہوا، ابو طلحہ واپس آئے، دروازہ کھولا، ہمارا تمہارا ماحول نہیں تھا، دروازہ کھولتے ہی برس پڑتی، بیٹے کا خیال نہیں، بیٹا مر گیا، کہاں چلے گئے تھے، تمہاری وجہ سے بیٹا مرا ہے، میرا بیٹا مجھے واپس لاؤ۔ یہ ہمارے یہاں کی عورتوں کا حال ہے، لیکن یہ ابو طلحہ صحابی ہے تو وہ صحابیہ ہے۔